إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے رسولوں میں سے افضل رسول، آسمانی کتابوں میں سے افضل کتاب اور شریعتوں میں افضل و اکمل شریعت ہمیں عطا فرمائی، اور اس شریعت پر ایمان رکھنے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے سبب اللہ نے ہمیں بھی افضل الامم بنایا، تمام امتوں میں افضل بنایا، خیر امت اور وسط امت کا لقب عطا فرمایا، اور دنیا کی تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت مقام۔ امت وسط، پسندیدہ امت، افضل امت، ثقہ اور عادل امت اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا، اور قیامت کے دن اگلی قوموں کے خلاف جو اپنے نبیوں کی تکذیب کرنے والی ہوں گی کہ انہوں نے اللہ کا دین ان تک نہیں پہنچایا، ان امتوں کے خلاف اور نبیوں کے حق میں اللہ رب العالمین اس امت کو گواہ بنا کر لائے گا۔ وسط کا ایک دوسرا مطلب دو کناروں کے درمیان کی راہ بھی ہوتی ہے، اعتدال کی راہ بھی ہوتی ہے۔ عام طریقے سے کنارے پر چلنا باعث خطرہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بیچ راستے سے چلتے ہیں وہ نسبتاً کنارے چلنے والوں کے مقابلے میں سیف رہتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا، افراط اور تفریط سے، غلو اور تقصیر سے بچنے والی امت بنایا۔ من حیث المجموع، مجموعی اعتبار سے دیکھیے تو امت محمدیہ علیہ السلام اگلی امتوں کے مقابلے میں درمیانی امت ہے، افراط و تفریط سے پاک امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے سلسلے میں یہودیوں کا موقف یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے صفات مخلوق جیسے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کو مخلوق سے مشابہ کیا۔ یہود کا معروف اور مشہور جملہ ہے تو قرآن نے نقل کیا ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، گردن سے بندھا ہوا ہے، گویا بخیل ہے۔ بخالت انسان کی صفت ہوتی ہے، لیکن یہ صفت اللہ کے اندر پیدا کی۔ محتاجی و مالداری انسان کی صفت ہے، لیکن انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار، اور اسی طرح کے دوسرے صفات بلکہ قبیح صفات سے اللہ کو متصف کیا۔ جبکہ نصارہ نے غلو یہ کیا کہ الوہیت کو اللہ کے بندوں کے لیے بھی جائز رکھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین کا تیسرا، ابن اللہ، یہاں تک کہ اللہ گردانا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر صریح کے مرتکب ہوئے۔ یہ امت اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ایک اکیلا جانتی ہے۔ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات ہے،
وہی مدبر الامر ہے، اور وہی اپنی مخلوقات کی بندگی کی تنہا اور اکیلی مستحق ذات ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اور اپنے ناموں اور صفاتوں کے اعتبار سے یگانہ و یکتا ہے۔ اللہ کے جیسے کسی کی صفات نہیں، نہ کوئی مخلوق میں کوئی اللہ کے مشابہ۔ اسی طریقے سے رسولوں کے سلسلے میں یہودیوں نے جو موقف اختیار کیا، بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعضوں کا تو کفر کیا، بلکہ بعضوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش رچی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور انہی کے کسی ایک آدمی پر حضرت عیسیٰ کی صورت ڈال دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے انہوں نے قتل کر دیا، اور خوش فہمی میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، جبکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ کئی مرتبہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینے میں قتل کرنے کی ناپاک سازش رچی، اللہ نے آپ کو بچایا۔ ایک طرف تو رسولوں کے سلسلے میں جور و جفا یہودیوں کا یہ ہے، اور دوسری طرف عیسائیوں کی غلو پسندی یہ تھی کہ رسول تو رسول کے جو فالوورز تھے، جو ان کے حواریین تھے، مددگار تھے، ان تک کو رسول کر دیا۔ ان کے یہاں دیکھیے گا سینٹ پال، سینٹ رسول، سینٹ متی، سینٹ یوحنا، تو ان کے حواریوں کو بھی انہوں نے رسول کا درجہ دے دیا۔ ہمارے یہاں اس امت کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار کر دیں، جس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، ایک کا بھی انکار کر دیں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار لازم آئے گا۔ تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اجمالی ایمان، تفصیلی ایمان ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم ان کی شریعت کے فالوور ہیں، اور ہم رسولوں کو مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، نیک بندہ، اور اللہ کا رسول اور نبی جو گناہ کبائر سے پاک، صغائر کا صدور کبھی کبھی کسی سے ہوا ہے، لیکن وہ انسان ہوا کرتے تھے، بشر ہوتے تھے، ان کے اندر الوہیت کی صفت نہیں تھی۔ لیکن سب سے قابل احترام ہستی اگر کائنات میں کوئی ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے تو وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذات گرامی۔ سب سے افضل اللہ کے رسولوں کا درجہ سب سے اونچا ہے، اس کے بعد نبیوں کا درجہ ہے، کیونکہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے رسول کی شریعت کا پابند نہیں ہوتا، جبکہ نبی اگلی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسولوں کے بعد نبیوں کا ذکر، اور نبیوں کے بعد امتیوں کا ذکر آتا ہے۔ امتیوں میں سب سے افضل امت یہ امت محمدی ہے، اور اس امت کا سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ بالجنہ الی آخری۔ تو نبیوں کے سلسلے میں ہمارا افراط اور تفریط سے پاک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ عبادتوں کے سلسلے میں بھی دیکھیے تو یہودیوں کے یہاں حد درجہ عبادت سے غفلت پائی جاتی تھی، حد درجہ غفلت پائی جاتی تھی۔ علم تو بہت تھا ان کے پاس، لیکن عمل نہیں تھا۔ علم ہو شریعت کا اور عمل نہ ہو تو یہ یہودیانہ صفت ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، غضب ان پر اللہ کا ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل بہت ہے، بغیر علم کے عمل کیے جا رہے ہیں، تو اکثر ایسے لوگوں سے شرک و بدعت کا صدور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نصارہ کے مشابہ، نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، عمل بہت تھا، تو بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں، نصارہ سے مشابہ ہیں، ضالین ہیں، گمراہ۔ لیکن بلا علم کے عمل کرنے والے اور علم رکھتے ہوئے عمل نہ کرنے والے میں سنگین کون ہے؟ وہ جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہود کا ذکر، مغضوب علیہم کا ذکر پہلے کیا ہے، ضالین کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ علم ہے اور عمل نہیں ہے، مغضوب علیہم ہے۔ علم نہیں ہے اور عمل بہت ہے تو ضالین ہے دونوں ہی گمراہ، لیکن نسبتاً خطرناک وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ امت محمدیہ امت وسط ہے، دعا کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ علم اور عمل کی راہ ہے۔ یا اللہ اپنی شریعت کا علم عطا فرما اور علم کے مطابق عمل کی بھی سعادت نصیب فرما۔ یہ ہے امت کی وسطیت، اعتدال پسندی۔ شریعت کے اوپر جو اللہ نے شریعت اتاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیٹرن پر شریعت کو اپنی زندگی
کے اندر نافذ کرنا اور اتارنا، یہی وسطیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ شریعت پر عمل کرنے والے کو شدت پسند کہتے ہیں، اور جو لوگ لبرل ہیں، دین میں بھی جمہوریت کے قائل ہیں، سب چلے گا، تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل اعتدال پسند ہیں، ان کی سختی نہیں ہے بھائی، سب کو غورا کرتے ہیں۔ قبر پجا بھی ان کے یہاں چلتا ہے، تحریکی بھی ان کے یہاں چلتا ہے، صوفی بھی ان کے یہاں چلتا ہے، اہل حدیث بھی ٹھیک ہے، اہل سنت بھی ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت، حدیث پر عمل کرنے والے اور صحابہ کے پیٹرن پر زندگی گزارنے والے لوگ ہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ سب گمراہ ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے نا۔ اس لبرل کو کیا کہتے ہیں؟ اعتدال پسند، اور جو شدت پسند ہے اس کو اعتدال پسند۔ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت۔ شریعت کے اوپر، قرآن اور حدیث کی شریعت پر، نبی اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ اعتدال پسند، جن کو دنیا آج متطرف کہتی ہے، شدت پسند کہتی ہے، فنڈامنٹلسٹ جو لوگ ہیں، بنیادی طور پر دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والے لوگ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ شدت پسند ہیں۔ ارے اہل حدیث بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا یہی اعتدال پسندی ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہا تھا کہ عبادت کے اندر یہودی بہت پیچھے، بہت سست، بہت کاہل، اور دنیا کے بہت حریص، دنیا کے بڑے حریص۔ اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سب سے زیادہ دنیا میں زندگی کا حریص، لمبی عمر جینے کا حریص، اور مال دولت کرنے کا حریص، ہر چیز کو مادہ پرستی کی عینک سے دیکھنے والے یہود ہیں۔ مشرکین سے بھی زیادہ ان کو زندگی کی حوث ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی ہے یہودیو 1000 سال بھی زندہ رہے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے گا، جو کہ محال ہے، تو بچ کے کہاں جائے گا؟ اللہ بصیر بما یعمل، اللہ تمہارے سب عملوں کو دیکھ رہا۔ تو عبادت میں اس قدر کوتاہی تھی ان کے یہاں، اور نصارہ کے یہاں عبادت خوب تھی، نئی نئی بدعتیں پیدا کر رہے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بدعتی گروپ ہے، نت نئی بدعت پیدا کرتا ہے، خوب بدعت کرتے تھے۔ بدعتوں میں ایک بدعت ان کے یہاں روحانیت تھی، شادی بیاہ مت کرو، لذات سے اور شہوات، حلال شہوت سے بھی الگ رہو، بیوی مت کرو، اچھا کھانا مت کھاؤ، گرجا گھر میں بند رہو، پوپ اور پادری کی زندگی گزارو، رہبانیت کی۔ ایک تو بدعت کی انہوں نے، رہبانیت ایجاد کیا، اور پھر دوسری غلطی یہ کی کہ اس رہبانیت پر قائم بھی نہیں رہے، شادی تو نہیں کرتے لیکن عیاشی کرتے گرجا گھروں کے اندر۔ کہتے ہیں دولت سے تو ہم کو کچھ نہیں، لیکن ایک ایک پوپ کے پاس دولت اتنی ہوگی کہ آدھی دنیا خرید لیں، دکھانے کے لیے ہے وہ سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو لوگ یہ اعتدال پسند رہے ان کو ہم نے اجر عظیم دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ان کی علامت دیکھ کر، اور جنہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی، بدعت ایجاد کی اور اس کے تقاضے بھی پورا نہیں کیے، یہ اکثر فاسق اور فاجر لوگ ہیں، دین سے نکل جانے والے لوگ۔ تو نصارہ کی یہاں عبادت بہت۔ اسی طریقہ سے دیکھیے معاشرتی زندگی میں یہود کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی عورتیں حائضہ ہوتی تھی تو گھر سے نکالتی تھی، ساتھ میں گھر میں رہنے نہیں دیتی، وہ کھانا پکا نہیں سکتی تھی، کھا بھی نہیں سکتی تھی، ایک ٹیبل پر بیٹھ نہیں سکتی تھی، ایک گھر کے چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی تھی، گھر سے باہر ایک جھوپڑی نما بنا دیتے، وہاں وہ اپنے پیریڈس گزارتی، ایام گزارتی، پاک صاف ہو کر کے تب آتی۔ اور نصارہ اس قدر گندے، اس قدر ناپاک کہ ان کے یہاں جتنا بڑا گندا ہو بدن سے بدبو آتی ہے، نصارہ کے یہاں وہ اتنا بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں صوفیوں کے یہاں مہینوں مہینہ نہیں، سالوں سال بھر نہایا نہیں ہے، مونچھ بڑی ہوئی ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، زلف کاکل یہاں تک لٹکا ہوا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں کے بال کتنے کتنے لمبے ہیں، اب بڑھ کا پاؤں تک کا تسبیح پہنے ہوا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، پورے جسم پر مکھیاں بھن بنا رہی ہیں، لیکن ارے یہ واصل باللہ ولی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، کتا دے چاٹ رہا ہے اس کا، لیکن وہ ولی اللہ بنا ہوا ہے۔ جی مستان بابا ہے، مستان بابا، اعوذ باللہ من الشیطان، اس قدر گندے تھے۔ اسلام نے اعتدال کی رائے اختیار کی، کہا یہ ٹھیک ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، بیوی سے حیض کے ایام پیریڈس میں مقام مخصوص، محل جماع سے الگ رہو، باقی سب کچھ کر سکتے ہو، فوقانی جسم کے اوپری حصے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، اسنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے وطی کے ہر کچھ کر سکتے ہو۔
اس کے ہاتھ کا کھاؤ پیو سب کچھ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد سے بیوی سے کہا چٹائی دیتا تھا گھر میں سے، تو انہوں نے چٹائی دینے کے لیے کہا کہ میں حائضہ ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا ان حیضت کے لیے سفیہ دیکھے، حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ بیوی کے گود میں سر رکھ دیتے تھے، وہ آپ کا سر دھوتی تھی، کنگھی کرتی تھی جی، کیونکہ چوکھٹ کی اس طرف مسجد ہے، چوکھٹ کی اس طرف عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر۔ یہ حالت تھی، ایک بستر پر ایک چادر میں لپٹ کے سوتے تھے۔ لیکن ہاں اماں عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات نفس پر تم میں سے سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ تو اگر آدمی ایک بستر پر سوتا ہو ایک چادر کے نیچے حائضہ سے، اور واقع ہونے کا ڈر ہو جائے ہم بستری کا، تو اس کو الگ رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے، والعیاذ باللہ۔ بہرحال اس طریقہ سے آپ اگر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال دیکھیے نا کس طریقہ سے تھا۔ آپ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، سب کام کرتے تھے۔ کچھ لوگ آئے، کئی مرتبہ حدیث سنا چکے ہیں ہم، اور بھی خطبہ نے سنایا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال لوگوں نے معلوم کیا تو بتایا کہ آپ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، بیوی کے پاس بھی ہوتے ہیں، نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، مہمانوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ روزہ ہی رکھیں گے، ہم لوگ رات بھر قیام اللیل ہی کریں گے، اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ نہیں، بیوی کا حق ادا کرنا دین ہے، رب کا حق ادا کرنا دین ہے، بیوی کا حق ادا کرنا دین ہے۔ تمہارے اپنے نفس کا حق ہے، سو بیوی کے پاس آؤ، عبادت کے لیے کھڑے ہو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نفلی روزہ رکھے ہوئے مہمان آ گیا ہے اور دیکھتے ہو کہ مہمان اکیلے نہیں کھائے گا، آپ بھی کھائیے، تو نفلی روزہ ہے، توڑ دو روزہ، اس کے ساتھ کھاؤ اس کی دل بستگی کے لیے۔ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ لگایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کسی طرف سے حضرت سلمان آ پہنچے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر، وہ موجود نہیں تھے، بیوی پر نظر پڑی، دیکھا گندا سندہ لباس پہنے ہوئی ہے، کام کاج کا لباس پہنے ہوئی ہے، صاف ستھری نہیں ہے۔ کہا بھئی ایسے کاہے رہتی ہو؟ تو کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو بہت نیکی سے رغبت ہے، دن دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات رات بھر تہجد میں قائم کھڑے رہتے ہیں، ان کو بیوی سے مطلب نہیں ہے، رغبت نہیں، تو میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟ اللہ اکبر۔ کہا یہ بات ہے، تو آج میں یہیں رکوں گا، آج رات یہیں گزاروں گا۔ جب کہیں سے آئے، کھانا پیش کیا انہوں نے، دوست کھاؤ، کہاں سے آج نکلے؟ کہا کہ ٹھیک ہے مگر تم بھی کھاؤ، میں روزے سے ہوں۔ کہا نہیں چلے گا، تم کو روزہ توڑنا ہوگا تبھی ہم کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ مہمان کی خاطر ضد نہیں کیا، ابو درداء نے روزہ توڑ دیا۔ رات میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، سنت وغیرہ سے فارغ ہوئے، ابو درداء نے مصلی بچھایا کہ اب تہجد میں لگے رات بھر۔ کہا کہ جاؤ سو۔ کہا نہیں بھائی، پھر 10 منٹ کے بعد پھر مصلی بچھایا تہجد پڑھنے کے لیے۔ کہا نا کہ جاؤ سو۔ کہا جاؤ، تہجد کا وقت ہوگا تو ہم جگا لیں گے۔ بھیجا اندر گھر میں۔ جب تہجد کا وقت ہوا، آخری تہائی رات جب داخل ہوئی، وقت ہوا 2 بجے 2:30 بجے کے بعد، آواز لگایا ابو درداء اٹھو، جاؤ غسل کرو، آؤ مصلی پر دونوں بھائی نماز پڑھتے۔ تہجد پڑھا، گئے شکایت کرنے کے لیے ابو درداء، دیکھیے تو زبردستی ہم کو تہجد سے روک دیا اس نے اور نماز پڑھنے سے بھی روکا۔ ابو درداء نے اس لوگوں کو کہا تھا، سلمان فارسی نے ابو درداء سے کہ بھائی تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے رب کا حق ہے تم پر، تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، یہ کیا کرتے ہو تم؟ یہی دین ہے، یہی اعتدال ہے، یہی وسطیت ہے۔ حضرت ابو درداء نے جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان نے سچ کہا۔ یہ ہے عبادت۔ تو یہ تو آپ نے سمجھا چند مثالوں کے ذریعے کہ یہ امت اگلی امتوں کے مقابلے میں مجموعی اعتبار سے وسط امت ہے، اعتدال پسند امت ہے، دین پر قائم رہنے والی امت ہے، کتاب و سنت پر قائم رہنے والی امت ہے۔ لیکن اب اس کے اندر بھی امتوں کے اندر فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، بہت فرقے پیدا ہوئے۔ 72 فرقے تو ایسے ہی بڑے مشہور فرقے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اب وہ ایک جنتی کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی شناخت بتا دی ہے، پہچان بتا دی ہے۔ کہا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو میرے آج کے طریقے پر ہے، جس طریقے پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر جو لوگ ہیں وہ صحابہ کے منہج پر، صحابہ نے شریعت کو کیسے اپنی زندگی میں اتارا، منہج صحابہ، قرآن اور سنت منہج صحابہ کے اوپر۔ صحابہ نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ جنہوں نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، ان کے زمانے میں شریعت اتری،
ان سے زیادہ شریعت کا رمز شناس کون ہو سکتا ہے، حقیقت شناس کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کو کرائٹیریا بنا دیا ایمان والوں کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ کے جیسا ایمان ہوگا تب ایمان والے ہوگے، ہدایت یافتہ ہوگے، ادروائز نہیں۔ یہی ہے منہج صحابہ کہ کیا صحابہ کے نزدیک منہج کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام تمہاری طریقہ سے تسبیح لے کے بیٹھتے تھے، جھولے میں کنکریاں بھر کر کے بیٹھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے تھے؟ کیا اجتماعی اذکار کرتے تھے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو سب سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، یہ کرتے تھے صحابہ کرام؟ اگر نہیں کرتے تھے تو ہٹاؤ، اس کو پھینکو، اٹھاؤ۔ جو صحابہ کے منہج پر نہیں ہے وہ غلط ہے، چاہے کتنے ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ بہرحال تو امتوں میں بڑے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں بھائی، 72 فرقوں میں فرقہ در فرقہ ذیلی فرقے بہت ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے تعلق سے بھی دیکھیے فرقے پیدا ہوئے، بہت سارے فرقے پیدا ہوئے امت کے اندر۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہ امت بھی کیسے اگلی امتوں کے طریقے سے افراط اور تفریط کی شکار ہو گئی، غلو میں مبتلا ہو گئی۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق جیسے ہیں، انہوں نے مخلوق سے مشابہ دیا، اللہ اترتا ہے کیسے اتر کے دکھا دیا، اللہ کے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ لہرا کر دکھایا ایسے ہاتھ ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہنستا ہے تو ہنس کے دکھا دیا۔ یہ فرقہ ہے مشبہہ، اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینے والا۔ یہ عام طریقے سے صوفیوں کا گروہ، یہ گمراہ صوفیوں کا گروہ۔ اور دوسرا فرقہ ہے معطلہ کا، کہا نہیں اللہ کے لیے کوئی نام صفت ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ید ثابت کر دیں گے، پاؤں ثابت کر دیں گے، آنکھ ثابت کر دیں گے، ہنسنا ثابت کر دیں گے تو پھر سوال آئے گا کہ کیسا، تو بتانا پڑے گا۔ ارے یہ کائی کو بتانا پڑے گا؟ اللہ کی ذات ہے، کیسی ذات ہے؟ تو تم کہتے کہ نہیں اس کی ذات ہے بس ہے، کیسی ہے یہ سوال نہ کرو۔ یہی تم کو اللہ کی صفات میں بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن کیسے، اس کا کیفیت کا علم نہیں ہے، محفوظ رہ جاتے۔ کہتے کہ اللہ کی تمام صفات ہے، صفات کمالیہ، ہر عیب و نقص سے اللہ پاک ہے، جو کچھ اس میں اپنے متعلق اور اس کے رسول نے اللہ کے متعلق کہا ہے سب صحیح ہے، صحیح حدیث سے ہے، لیکن کیسے کا سوال مت کرو، کیسے ہنستا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، کیسے اترتا ہے، کیسے چڑھتا ہے، یہ سوال مت کرو، کیسے کا سوال مت کرو، باقی ایمان رکھو۔ خود قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ مثلیت اور مشابہت کی نفی اللہ نے فرمائی اور کہا وہو السمیع البصیر، وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے، تو صفت اس نے ثابت کیا، تو صفات ثابت کرو اللہ کے لیے، ہاں مخلوق سے مشابہت مت دو، مخلوق سے مشابہت نہیں دو گے بات رہ جائے گی۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء اور صفات اثباتاً بلا تمثیل، ناموں کو ثابت کرو لیکن مثال مت دو، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھو لیکن ناموں کا انکار مت کرو۔ سب سے زیادہ امت کے اندر گمراہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ اسماء و صفات کے باب میں، وہ اسماء و صفات کے باب۔ کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے علماء ہیں، اشاعرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی تعویل کر دیا، کہا اللہ نہیں اترتا، اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو آپ نے اللہ کے اترنے کا تو انکار نہیں کر دیا، یہ تعویل ایسی ہوئی کہ گویا انکار کے مترادف ہوگی۔ اللہ ہنستا ہے، کہا اللہ ہنستا نہیں، ہنسنے کا مطلب یہ کہ خوش ہوتا ہے، کیا ہے کہ آدمی ہنستا ہے خوشی پر، تو آپ نے ہنسنے کا انکار کیا، ہنسنے کو کہہ دیا خوش ہوتا ہے۔ اور غصہ ہونے کا، غصہ ہوتا ہے غضبناک ہوتا ہے تو کہا کہ عذاب دیتا ہے۔ یہ سب تعویل ایسی تعویل ہے جو تعویل انکار کے معنی میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس طریقے سے امت گمراہ ہو گئی۔ آئیے قرآن مجید کے اندر نصوص کے اندر آپ دیکھیے گا، نیک عمل کرنے والے کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، جنت کی، رحمت الہی کی، بے قرار اللہ کی وسعتوں کی، اور مشرکین کے لیے، گنہگاروں کے لیے وعید ہے۔ اب امت کے اندر دو فرقے پیدا ہو گئے، ایک فرقہ وعدیہ ہے، ایک فرقہ وعیدیہ ہے۔ ایک نے رحمت کی آیتوں کو لیا اور جتنے وعید کی آیت تھی گنہگاروں کے لیے سب کو کہا کہ یہ اس سے مراد کافر ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، کلمہ پڑھے گا، جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوگا، چاہے وہ زندگی پر روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، دنیا کا ہر پاپ کرے، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ اور بتائیے اس نے امید غافر الذنب وقابل التوب، اللہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس حصے کو لے لیا۔ شدید العقاب، علیم العذاب، بڑے سخت عذاب والا ہے، بڑی سخت پکڑنے والا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ خوارج کا نکلا، اس نے کہا کہ نہ، اگر مسلمان ہوتے ہوئے ایک گناہ اگر زندگی میں بڑا کوئی کر دیا بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ اور بت کا پوجنے والا دونوں جہنم میں ایک ساتھ رہے گا۔ دیکھا افراط اور تفریط، ایک کہتا ہے جتنے گناہ کرو جنت میں پھانک کے جاؤ گے، دوسرا گروہ مسلمانوں کا خوارج کہتا ہے کہ نہیں،
ایک گناہ کرے گا بغیر توبہ کے مر جائے گا تو دائمی جہنمی۔ اہل سنت والجماعت اعتدال پر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ایک جگہ ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کر دے۔ ہاں شرک اللہ قابل معافی، اگر بغیر توبہ کے مشرک شرک کرتا ہوا مر گیا تو، لیکن شرک کے علاوہ اور ہزاروں گناہ لے کر کے بھی اگر مرا ہے تو بخشا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پہلے ہی بخش دے اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، اس کی مرضی، یا جہنم میں سزا دے دے اس کے گناہوں کی، اس کے بعد نکالے اور نہر حیات میں غوطہ کھلا کر پھر اس کو اس کی توحید کی بدولت جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے بیچ کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ کچھ فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کچھ نہیں، اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے کسی کے متعلق، پہلے سے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ اپنے افعال کے خود خالق ہوتے ہیں۔ قدریہ بڑے بڑے شعراء کے اشعار لوگ پیش کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ بڑے شاعر کا شعر ہے، کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کا پابند نباتات و جمادات، مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ دیکھ لیجیے دوسرا جملہ بڑا خوبصورت ہے، مومن احکام الہی کا پابند ہے۔ گویا مومن تقدیر کا پابند نباتات اور جمادات، پتھر اور پودا، ہم تقدیر کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے اور جیسی تقدیر لکھی ہے اس کے مطابق کام کرنا بھی اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ کون جنتی ہوگا اللہ نے یہ لکھ دیا، اور کون جہنمی ہوگا یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہ عمل کرو، جس کی تقدیر میں جیسا کچھ اللہ نے لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پہچان ہوئی۔ ہر آدمی اپنے آپ میں غور کرے گا، نیک عمل کرتے ہیں آپ، صالح عمل کرتے ہیں، خیر سے آپ کو محبت ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ جنت کی راہ پہ لگے ہوئے۔ اور اگر گناہوں سے محبت ہے، شرک سے محبت ہے، رات دن معصیت پھنسے رہتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ جہنم کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔ توبہ استغفار کیجیے، یہ تو ظاہری علامت ہے آپ کے لیے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کرنے کے بعد جانتا ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے، روز ازل سے جانتا ہے، لیکن انسان ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے بھی ول پاور نہیں رکھتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ چاہتے تو تم بھی ہو، ارادہ اور اختیار تمہارے اندر بھی ہے، سوچ تو تم بھی سوچتے ہو، ارادہ کرتے ہو، لیکن وہی ارادہ عملی جامہ پہنتا ہے جس ارادے کے پیچھے اللہ کا ارادہ موافقت کر جائے۔ تو یہ کہنا کہ انسان مجبور محض ہے، جیسا کسی شاعر نے کہا، ناحق ہم ان انسانوں پر یا مجبوروں پر ایک تہمت ہے مختاری کی کہ ہم مختار ہیں، چاہے ہے سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ گویا ہم زنا اور چوری کرتے ہیں نعوذ باللہ تو ہم نہیں کرتے، اللہ کراتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ بتائیے کتنا بڑا گمراہ فرقہ ہے۔ آپ کچھ کہتے ہیں نا، جو کرتا ہے انسان وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ کو نعوذ باللہ گمراہ فرقہ تو ان میں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرے گا، جب کرتا ہے تب اللہ کو معلوم۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے، روز ازل سے لے کر ابد تک کی چیزوں کا اللہ کو پتہ، لیکن ہم کو اللہ نے با ارادہ اور با اختیار مخلوق پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا ارادہ اور اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اسی طریقے سے یہ اہل سنت والجماعت صحابہ کے سلسلے میں بھی اعتدال پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعہ، روافض شیعہ ابو بکر عمر عثمان کو اور تمام صحابہ کو انگلیوں پر گننے کے برابر صحابہ کو مسلمان رکھتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور چند ابو ذر وغیرہ چند صحابہ کرام کو، عمار اور باقی تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، عیب چینی کرتے ہیں، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سوچ کتنے بڑے خطرناک ہیں یہ شیعہ، جو حضرت علی کے اندر اتنا غلو انہوں نے کیا کہ اس کے ایک فرقے نے حضرت علی کو کہا کہ اللہ، علی اللہ ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا مولا، مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، علی کو دوست رکھو، علی سے نفرت نہ کرو۔ اب مولا علی کے بغیر کوئی نام نہیں لیتے، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی۔ جی حضرت علی کو کہا کہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے خندق کھدوائی، آگ کا الاؤ جلوایا، کہا سب کو پھینک دو، زندہ جلا دیا۔ صحابہ نے کہا کہ ایسا بدعقیدہ تو یقیناً قابل قتل تھا، لیکن زندہ جلانا نہیں چاہیے تھا، آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، ہاں قتل کر دینا چاہیے، اللہ کہ قصاص ہو، اگر کسی نے مسلمان کو جلایا ہے تو اس کو بدلے میں جلا دیا جائے گا، لیکن ایسے عذاب آگ کا نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ غلو کرتے ہیں حضرت علی میں اور آل علی میں، حسین میں،
اور حسین کی ان اولاد کے اندر جو کسریٰ کی بیٹی سے مجوسیہ مسلمان عورت سے پیدا ہوا ہے. اور ادھر خوارج ہیں. یہ بھی خوارج جو فرقہ ہے خوارج یہ نکلا تھا حضرت علی کی جنگ سے. یہ تو پایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا ذوالخویصرہ تمیمی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کی غنیمت کے تقسیم کے وقت میں کہا تھا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو. اللہ اکبر. کہا تیری خرابی ہو، میں نہیں انصاف کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا. کہا کہ دیکھو اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر کے نکل جاتی ہے. اگر میں ان کو پا لیتا نا تو عاد و ثمود کی طرح قتل کر دیتا. اور کہا کہ بڑے عبادت گزار ہوں گے، چہرے ان کے عبادت کرتے کرتے پیلے ہو گئے ہوں گے، رات رات میں نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. کہ صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے ذکر و اذکار کو، تلاوت کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ تیر شکار کو چھید کر کے آر پار نکل جاتی ہے. یعنی اللہ کی بندگی کریں گے لیکن باطل طریقے پر، بدعت کے طریقے پر، اور بدعت کے طریقے پر عبادت قبول نہیں ہے. اتنے عبادت گزار ہوں گے. لیکن دور صحابہ میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، یہی مہینہ تھا سفر کا، محرم کے بعد والا مہینہ، سن 37 ہجری میں، دجلہ کے کنارے. اور اسی میں نیزے پر قرآن اٹھایا گیا کہ بہت خون ریزی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، قرآن کو ججمان لیا جائے، ایک آدمی آپ کا ایک آدمی ہمارا، جو فیصلہ کر دیں گے مان دیں گے. حضرت علی نے قبول کر لیا، خون دونوں طرف سے بہہ رہا تھا. لیکن یہ جو گروپ تھا اس میں کا باغی گروپ نکل گیا. کہا نہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، قرآن فیصلہ کرے گا، یہ دو آدمی کیا فیصلہ کرے گا؟ ارے قرآن کا فیصلہ تو آدمی کے ذریعے نہ ہوگا. حضرت علی نے اس وقت بڑا اپنا تاریخی جملہ کہا تھا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل. بات تو یہ سچ کہتے ہیں لیکن معنی غلط لیتے ہیں. کلمۃ حق ارید بہ الباطل، فیصلہ تو اللہ کا ہے لیکن کرے گا کون؟ اس کو نافذ کون کرے گا؟ ججمنٹ کون کرے گا؟ ہم ہی آپ نے بیٹھ کے کیجیے گا. بھائی قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے. کہا نا علی کافر، معاویہ کافر. اب یہاں سے یہ گروپ بدماشوں کا نکلا ہے. آج بھی یہ تو موجود ہے، جیسے شیعہ موجود ہیں، اور سارے عالم کے اندر جب سے شیعہ سبائی فرقہ نکلا ہے سارے عالم کے اندر دھما چوکڑی شیعوں کی وجہ سے. قسم اللہ کی ان کا کفر یہود و نصارہ کے کفر سے بھی بڑھ کے، اور یہ اہل اسلام اور اہل سنت کے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ مخالف ہے شیعہ. اور اس کے بعد اگر کوئی خطرناک قوم ہے تو یہ خوارج کی قوم ہے، جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتی. تقریباً 100 سال سے اسلامی اسٹیٹ کے اندر اور بلاد عربیہ کے اندر، مڈل ایسٹ میں جو شور ہنگامہ ہے یہ خارجیوں کا ہے. یہ مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، لیکن ہے خوارج. بہت مشہور تھا حسن بننا، اس کو شہید کئی لوگوں نے لقب دیا. 1928 کے اندر اس نے اخوان المسلمین کی جماعت قائم کی، اور وہ جماعت دیکھتے دیکھتے اسلامی سیاسی جماعت بن گئی. جیسے ہندوستان میں بر صغیر میں تحریکی لوگ سیاسی اسلام پیش کرتے. یہ جو بن لادن تھا، اسامہ بن لادن، اس کا جو القاعدہ تھا خوارج، یہ بھی وہیں سے نکلا تھا، اخوان المسلمین سے. اور یہ جو داعش کا آخری فرقہ نکلا اسلامک اسٹیٹ ان سیریا عراق، داعش جس کا ابو بکر بغدادی تھا، جس کو ہندوستان کے مولوی نے ندوی نے لکھا کہ امیر المومنین ہے، وہ بھی اخوان المسلمین کا ایکٹیو ممبر تھا. ساری دنیا میں دھما چوکی ہی من چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر نوجوانوں کو حکومت کے خلاف ورغلا کر، حکومت ایسا کرتی ہے، حکومت ایسا کرتی ہے، حکومت ایسا کرتی ہے، نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں. اور انہی کے انڈے بچے ساری دنیا کے اندر ہیں جو اس طرح کی فساد کی باتیں کرتے ہیں. تبلیغ کے نام پر صوفیت پڑھائی جا رہی ہے، وحدت الوجودیت پیدا کی جا رہی ہے، حکومت الہیہ کے نام پر فساد برپا کیا جا رہا ہے، تقلید کے نام پر اتباع سنت سے امت کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بس، باقی سب ہوس. لہذا ضروری ہے کہ ہم اعتدال کو سمجھیں کہ اعتدال کیا ہے. صحیح شریعت پر، قرآن اور سنت کی شریعت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، صحابہ کے پیٹرن پر اگر ہم عمل کرتے تو یہ صراط مستقیم ہے، اور یہی وسطیت اور اعتدال پسندی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ قول حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل حق کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں مختلف ناموں سے اور براقہ القاب کے ذریعے اور چمکدار لقبوں کے ذریعے جو لوگ اپنی باطل اور غلط تحریکات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے اور ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب و جواد کریم. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.